اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کی مودت اور محبت تمام تر عالم اسلام پر، صاحبان ایمان پر قرآن میں اللہ نے فرض قرار پائی کہ جس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت النبوہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلوات لہ، کہ اہل بیت پیغمبر میں امام ہوتے ہوئے شافعی تمہاری شان میں کہوں بھی تو کیا کہوں، تمہاری شان میں یہ کافی نہیں ہے کہ پروردگار عالم تمہاری محبت قرآن میں اللہ نے فرض قرار پا دی ہے، اور آپ کی شان میں یہ چیز کافی نہیں ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلوات لہ، کہ اگر وہ آپ پر درود و سلام نہیں بھیجتا تو اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، ایک توصیف الشیطان عرب میں عربیوں کی بادشاہوں کی ہڈیوں کو چوس چوس کر اپنا گزر بس کرنے والا، درہم و دینار سمیٹنے والا، یزیدیت کی وکالت کے حق میں دلائل دینے والا، اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی وہ ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہم پر آئے دن انہوں نے ہم پہ شیعان پہ جو سوالات کا ایک تسلسل قائم کیا تھا، ہم اس کا وقتاً فوقتاً تسلسل سے ہم بھی جواب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تقریباً 50 سے زیادہ الحمدللہ میں حقیر نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں جو آپ صاحبان کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ ویڈیوز میرے کلپ آتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور نئی بات کہہ دی، تو ان سوالوں کے تسلسل میں انہوں نے سوال کیا اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عقل مند شیعوں سے چند سوالات۔ تو عزیزان محترم، وہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شیعان علی کی جو کتب رجال ہیں کہ جن سے روایات لی جاتی ہیں، اسماء الرجال میں جن صاحبان کے نام ہے، راویان کے، راویین کے، روایت کرنے والے ہستیوں کے، ان میں انہوں نے ایک تسلسل سے نام لیے ہیں کہ جس میں ہر راوی کے نام کے ساتھ عمر آ رہا ہے، یعنی کہ لفظ عمر وہ ہر راوی کے ساتھ بول کے عمر بن فلاں کہہ رہا ہے کہ ان کے اسماء الرجال میں عمر نامی بہت سارے راوی ہیں۔ تو یہ کہہ کے وہ ایک فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہ رہا ہے اور ہم پر یہ باور کرانا چاہتا لوگوں کو کہ شیعہ جبکہ عمر کو نہیں، حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتے، خلیفہ دوم ثانی کو نہیں مانتے، مگر جبکہ ان کے راویوں میں بہت سارے عمر نامی راوی موجود ہیں۔ اس عقل کے اندھے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گلیوں محلوں میں بہت سارے صدیق ہیں، مگر وہ جب دکان پہ بیٹھتے ہیں، کاروبار میں بیٹھتے ہیں تو جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے پاس جو کہ کریم ہیں، مگر وہ بہت سارے کہہ لیں کہ وہ بد کلام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اخلاق نامی ہمارے دوست ہیں، وہ بڑا بد اخلاق دوست ہے۔ بابا نام اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، کردار اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اسم با مشبہ ہو، کہ اس کا جو نام ہے وہ نام کی عکاسی کرتے ہوئے انسان بھی ویسا ہی ہو، یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہر علی نام رکھنے والا آپ کو گلی محلے میں آپ کے خاندان میں بہادری ملے۔ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو میری بات؟ جیسے کہ ابھی یہ توصیف الرحمان نام ہے اس کا، لارو مال والا کا، اس کا نام ہے توصیف الرحمان، مگر جب بھی آپ دیکھو گے توصیف کا معنی ہے حمد و ثنا کرنے والا، صفت بیان کرنے والا، رحمان کی صفت بیان کرنے والا، رحمان کے فضائل پڑھنے والا، رحمان کے اوصاف بتانے والا، صفتوں کو بتانے والا، یعنی کہ کبھی بھی اس کو آپ نے توصیف الرحمان کو اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب یہ صفت بیان کرتا ہے یزید کی کرتا ہے اور کئی یزید جیسوں کی کرتا ہے، تو پتہ چلا اس کا نام اصل میں توصیف یزید ہونا چاہیے یا توصیف الشیطان ہونا چاہیے، مگر یہ نام اس کا توصیف الرحمان، نام کتنا پیارا، مگر توصیف کس کی کر رہا ہوتا ہے؟ یزید اور یزید جیسوں کی، یزید کے بعد کے آنے والے خلفائے بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی، کہ جو کہ دشمنی محمد و آل محمد میں روز روشن کی طرح آشکار ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ دشمنان محمد و آل محمد تھے، یہ ان کی توصیف کر رہا ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، نام کا اپنا مقام ہے، کردار کا اپنا مقام ہے۔ اسلام میں نام نہیں دیکھا جاتا ہے، اسلام میں کردار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اس طرح یزید پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں
اور آپ کو طریقے دامن میں آپ کو ایک بایزید اپنے دور کا ولی بھی ملے گا، لوگ اس کی قبر پہ جا کے سلام بھیجتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہوگی بات کی؟ یقیناً بہت ساری تاریخ میں میری مجبوری ہے، ورنہ میں نام لے کر آپ کو بتاتا کہ کس کا نام کیا ہے، اس کا کردار کیا تھا، اور کس کا نام ایسا تھا، اس کا کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ ضروری نہیں ہے کہ نام کردار کی عکاسی کرے اور کردار نام کی عکاسی کرے، نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ نام بھی اچھا ہو اور اس کا کردار بھی اچھا ہو۔ رہا مسئلہ یہ سمجھانا جائے شیعہ نے علی صحابہ کو نہیں مانتے ہو، بابا ہم ہزار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم صحابہ کو کل بھی مانتے تھے، ہم صحابہ کو آج بھی مانتے ہیں، بلکہ میرے بیٹے کا نام بھی صحابی کا نام پہ ہے۔ میرا بیٹے کا نام ہے عمار یاسر، یہ رسول کا غلام صحابی تھا۔ پھر میرے بیٹے اور میرے بھانجوں کے بھتیجوں کے نام صحابہ، بلکہ میرے ایک بھانجے اس کا نام بھی عثمان ہے۔ لو جی شیعہ عثمان کو نہیں مانتے، اس کے بابا کا نام فقیر حسین ہے، تو وہ حسین ہے، اس کا بیٹا عثمان ہے۔ یہ ہمارے خاندان میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو صحابہ پیغمبر کے ناموں پہ نام ہے۔ اور اہل بیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو آپ کو صحابہ کے نام پہ نام رکھے ہوئے شیعہ ملیں گے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے نام صحابہ کے نام پر ہے، مگر افسوس، صد افسوس، آپ کے ہاں کوئی بھی علی نہیں ملے گا، حسن نہیں ملے گا، حسین نہیں ملے گا، زہرا نہیں ملے گی۔ کیوں کہ آپ یہ بغض محمد و آل محمد سے لبریز ہیں، آپ کے ہاں نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس اور تو بڑے نام ملیں گے آپ کے ہاں، مگر یہ پنج پاک کے نام آپ کے ہاں نہیں ملیں گے۔ حالانکہ آپ کو بھی علم ہے، ہمیں بھی علم ہے، یہ حسن اور حسین اور علی یہ خود خدا کے رکھے ہوئے نام ہیں، اور آپ توحید پرست اپنے آپ کو زیادہ کہلواتے ہو۔ بابا جو اللہ نے توحید نام دی، حسن دی، حسین دی، وہ آپ رکھتے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کو ناموں سے کل بھی بغض تھا، آج بھی بغض ہے، اصل نام سے بغض نہیں، نام کی شخصیات سے آپ کا بغض ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔